أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سبحان اللہ. ذہن میں رہے اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی حد بیان کرنے سے پہلے جب تک زنا کی حد یعنی اس کی سزا بیان نہیں ہوئی تھی، جو حدود نازل ہوئی، تب تک اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ زنا کر لیں تو انہیں کیا سزا دی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور فرمایا کہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو خواتین بے حیائی کا ارتکاب کریں فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو تم ان کے خلاف 4 گواہ طلب کرو، 4 لوگوں سے گواہی لو. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ گواہی دے دیں 4 لوگ عورتوں کی بدکاری کرنے کے ارتکاب کی، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں روک رکھو، پھر انہیں باہر نہ جانے دو کہیں. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ جائے ان کے مرنے تک انہیں گھر سے باہر نہ جانے دو. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے لیے کوئی راہ نکال دے. یہ ذہن میں رہے، یہ حدود کے نزول سے پہلے کا حکم ہے. جب حد نازل ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد اور عورت جو ہیں جو شادی شدہ ہوں وہ بدکاری کریں تو انہیں سنسار کر دی جائے، رجم کر دی جائے، مرجوم بنا دیا جائے، مار مار کے پتھر انہیں ختم کر دیا جائے. اگر وہ کمارے ہوں تو پھر 100 درے مارے جائیں گے. کتنے مارے جائیں گے؟ 100 درے مارے جائیں گے. یہ قرآن کریم نے جو سزا بیان کی ہے، اچھا وہاں حدیث پاک میں وہاں پر تغریب عام کا بھی ایک لفظ موجود ہے. میں کہ انہیں کوڑے بھی مارے جائیں، اور جسے کوڑے مارے جائیں گے اسے کوڑے بھی مارے جائیں، ساتھ ساتھ اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ جلا وطن کر دیا جائے. یہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جلا وطن کرنا ہے اس بندے کو، زانی کو، یہ اس کی سزا جو 100 کوڑے ہیں یہ اس کا حصہ ہے، یہ لازم ہے کرنا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے 100 کوڑے مارنا یہ تو لازم ہے، لیکن کوڑوں میں سے 1 کوڑا بھی حاکم جو ہے وہ کم نہیں کر سکتا، قاضی کم نہیں کر سکتا. رہا مسئلہ تقریب عام کے لیے 1 سال پورا اسے جلا وطن کرنے کا، ملک سے باہر نکالنے کا، تو کہتے ہیں کہ یہ حاکم پر منحصر ہے. حاکم چاہے تو اسے نکال دے، نہ چاہے تو نہ نکالے. ٹھیک ہے نا جی. آج جو ہے نا وہ نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ اسے تو مزے بن جائیں گے اس کے ہیں. کوئی بھی بندہ زنا کرے گا، اسے پتہ ہے کہ زنا کرنے کی سزا امریکہ جانا ہے، یہاں اتنا ہو جائے گا، ہم ہے نہیں. تو آج کل جو ہے اس کی بہترین صورت جو ہے وہ 1 سال کے لیے اسے جیل ڈال دیا جائے. یہ بہترین ہے ویسے. ٹھیک ہے نا. مقصد تو اس کے شر سے لوگوں کو بچانا ہے نا. وہ جیل میں پڑا ہوا بھی وہاں، لیکن آج کل جو نظام چل رہا ہے کہ وہاں میں بڑے بڑے مجرم پیدا ہوتے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں وہ وہاں پڑے ہوئے. ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جرائم پیشہ بندہ تھا، حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں جب گیا تو اسے بڑے بڑے اپنے پیشے کے بزرگ ملے جیل میں، تو کہتا ہے وہ وہاں سے تحریک بنا کے باہر نکلا. بہت بڑا گینگ تھا اس کے ساتھ. جب وہ بھی باہر آئے سارے تو انہوں نے پھر وہ کام کیے، سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنا. تو ان کے لیے جیسے رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے والوں کو الگ رکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ کسی اور کو حضور کی عزت کا مسئلہ نہ سمجھا دیں، ہوتا ہے نا. تو ان بڑے بڑے مجرموں کو الگ رکھا جائے تاکہ یہ کہیں ان کا شر جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ جائے.
تو یہ عجیب ویسے بات ہے کہ بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ جو ہیں، بڑے بڑے کمینے لوگ جو ہیں، ان کو عام لوگوں میں بٹھا دیا جاتا ہے. وہ شریف لوگ جو بیچارے بے گناہ کے اندر گئے ہوتے ہیں، انہیں بھی غصہ چڑھا ہوتا ہے، وہ بھی ان کی باتیں سن کے ان کے اندر بھی ایک طرح کا بڑھاوا پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے کا، جرم اختیار کرنے کا. تو اس طرح کر کے وہاں سے پھر لوگ جو ہیں یا تو کئی سارے نیک بن کے آ جاتے ہیں، یا پھر کئی سارے وہاں سے ان کاموں کے بڑے بڑے وہاں جا کے مبلغ بن جاتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں یار یہ بڑے فائدہ مند کام ہے، آپ پتہ نہیں کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے جو چرسی بھنگی ہیں یہ سارے کے سارے، ان کو جیلوں تک میں پہنچائی جاتی ہے، چرس بھی بھنگ بھی شراب تک پہنچائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. موبائل تک ان کے پاس موجود ہیں جو بڑے بڑے مجرم ہیں. لیکن یہ بیچارہ کوئی مذہبی بندہ، دین کا بندہ، حضور کے ناموں پر پہرا دینے والا غریب پکڑا جائے، ان کے ہاتھیں چڑھ جائے، اس بیچارے کو تو نماز نہیں پڑھنے دیتے وہاں. ہم بھی گئے نا تو وہاں بیت الخلاء بالکل چھوٹا سا تھا جی، دیوار بھی نہیں تھی اس کی، یہ گھٹنے سے نیچے دیوار تھی اس کی، آپ سوچ سکتے ہیں اتنی دیوار تھی اس کی. تو وہاں پہ جناب قضاء حاجت کرنی، سارا کچھ کرنا. اور کئی لوگ ایسے نشے جہاد آتے تھے، وہ ویسے بھی پیشاب کر دیتے تھے. بیت الخلاء جاتے تھے، وہ جوتے نہیں ہوتے تھے، ان کے گندے پاؤں باہر لاتے تھے، اور زمین ساری بدبودار تھی. انہیں کہا کہ یار یہاں نماز میں نہیں باہر پڑھنے دو. وہ کہنے لگے ہوتی ہے نہیں ہوتی، آپ پڑھو گے، ہو جاتی ہے. یہ ایس ایچ او نے فرمایا وہاں پہ، اندازہ لگائیں. یعنی کہ وہ غریب پکڑا جائے دیندار تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ، ان کو جناب سارا کچھ. وہاں ایک بندہ آیا، وہ 3-4 قتل کر کے آیا تھا. پہلے جو اس نے قتل کیے تھے، قتل کرنے کے بعد وہ پکڑا گیا، 6-7 سال جیل میں رہا کوٹ لکھپت میں. وہاں سے چھوٹا، پھر واپس آیا، 2-3 مہینے رہا جی باہر. تیسرے مہینے اس نے پھر قتل کر دی 3-4 بندے، جیل میں پکڑا گیا. اب ہر پولیس والا ایسے جو تک آ کے پوچھتا ہے پتر کی حال ہے، خیریت ہے، کسی شاید ضرورت نہیں. انہیں پتہ نہ بھی یہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی ہماری طرف کوئی زیادتی ہوگی، باہر آ کے اس نے ہمارے سینے پہ چھولے ڈھونڈنے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی تھی ساری. جو ایک بار قتل کر کے گیا ہے، اتنے سال جیل میں رہا ہے، واپس آ کے 3 مہینے نہیں اس نے گزارے، واپس آ کے پھر اس نے بندے مار دیے. تو ایسے لوگوں سے یہ پھر یہ اسی لیے ہو کہ ابا جی کیا کہ ان سے خطاب کرتے ہیں. بہرحال تو آج جو ہے نا یہ صحیح نظام وہ یہی ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے سال کے لیے، تو ساتھ جو ہے نا اسے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو اور لوگوں کا دماغ خراب کرتا رہے، ٹھیک ہے نا. اکیلا اسے ڈالا جائے، تنہائی میں اسے پھینکا جائے، پھر جا کے اس کی کوئی اصلاح کی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ 2 حکم بیان کیے نا آپ کے سامنے، شادی شدہ کا اور کنوارے کا، ٹھیک ہے نا. کنوارے کی جو سزا ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، یہ سزا پہلے آیت مبارکہ میں تھی. اس آیت مبارکہ کا حکم موجود ہے لیکن تلاوت اس کی نہیں ہو سکتی، منسوخ التلاوت ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے. اس کا حکم بھی ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیت کا حکم ہے، قطعی احکامات میں سے ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا. اور باقی جو شادی شدہ بندہ زنا کرے اس کی سزا جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. کنوارا جو ہے اس کی سزا بیان ہوئی ہے حدیث شریف میں، لیکن وہ آیت تھی، اب وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے بظاہر، اور دوسری سزا جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فردوں کی سزا کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ ان کے خلاف قائم کر لیے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے 4 گواہوں کی کیونکہ اتنا بڑا جرم ہے یار، اتنے بڑے جرم کا ثبوت دینا ہے، اس سے صرف خاتون کی عزت ہی خراب نہیں ہونی، اس کے پورے خاندان کو رسوا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ جب تک 4 گواہ پورے نہ ہو جائیں تب تک کسی بھی بندے کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کا یہ واقعہ بھی اپنی زبان پر لائے. یہ واقعہ اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا جب تک گواہیوں کی جو ہے نا نصاب پورا نہیں ہو جاتا، تب تک کوئی بندہ زبان پر نہیں لا سکتا اس واقعے کو. آج چونکہ حال یہی ہے، جیسے فقہاء نے بیان کیا ہے، اس میں آپ اٹھا کے دیکھیں تعزیرات اور حدود کے بیان میں، کوئی بندہ کسی کو ایسے کہہ دیتا ہے تو زانی ہے یا تیری ماں زانی ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا کہہ دیتا ہے تو اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اتنا کہنے والے کو. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ایک دوسرے کی ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اسی وقت قاضی طلب کرے گا ہاں بھی تو نے اس پر زنا کا الزام لگایا ہے، یا کوئی کسی کو ایسے حرامی کیا دے، کسی مسلمان کو حرامی کیا دے تو اسے حرامی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں نے بدکاری کی ہے، اور کیا ہے اس کا مطلب یہی ہوگا نا. تو اسے حاکم طلب کرے گا، قاضی طلب کرے گا ہاں بھی بتا تو نے اسے حرامی کہا ہے، 4 گواہ پیش کر. دعویٰ تو نے کیا، مدعی تو بنا ہے، اس پر 4 گواہ پیش کر.
کسی نے کہا کہ جی یہ حرامی ہے، ایسے بندے کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی سخت سزا ہے، لیکن یہاں تو آپ سعودی چلے جائیں، وہ تو کسی ایک کو بھی حلال نہیں مانتے پاکستانی کو، نہیں۔ اب اس حساب سے اتنے پاکستانی شمار کیے جائیں، ہر ایک بندے کے حساب سے اسے 80 کوڑے لگے ہیں، طبیعت صاف نہیں ہو جائے گی پہلے سعودی کی بھی؟ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے بھائی کہ انسان جو ہے نا وہ کسی کے بارے میں بھی زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچے، یار میں اس کے بارے میں یہ لفظ بول رہا ہوں، مجھے یہ ثابت کرنا پڑ گیا تو میں کیا کروں گا پھر؟ ٹھیک ہے، یہاں تو بھائی اتنے عام ہوئے ہیں، اور یہاں یہ بھی ذہن میرے مسئلہ کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم جو سیغہ ہے یہ مذکر کا سیغہ ہے، منکم یہ مؤنث کا سیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس پر تم نے جو گواہ مقرر کرنے وہ مرد ہونے چاہیے۔ یہ ذہن میں رہے، حدود جہاں پر بھی کسی مسئلے میں سزا واقع ہوئی ہے وہاں پر عورت گواہ بن نہیں سکتی، وہاں عورت گواہ نہیں بن سکتی، اور مسلمان کے علاوہ بھی کوئی بندہ گواہ نہیں بن سکتا، خاص طور پر تب جب معاملہ کسی مسلمان کا ہو۔ مثال کے طور پر الزام مسلمان پر ہے، وہاں پر 3 مسلمان گواہ ہیں، چوتھا کافر ہے، یہ گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان تینوں نے جو کہا ہے نا کہ اس نے زنا کیا ہے، نصاب پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان 3 کی ٹھکائی ہوگی، وہ بندہ بچ جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، چاہے لاکھ بار قسمیں کھائے، یہاں قسموں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جو دعویٰ کرنے والے نا ان سے قسم لی ہی نہیں جاتی کہ وہ قسم اٹھا لیں۔ یہ دے میرے مسئلہ، یہ پکا مسئلہ ہے شرع مبارکہ کا کہ ایک بندے نے آ کر کہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے اس کو زنا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اب اس بندے کو بھی طلب کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ پہلے تم 4 گواہ پورے کرو نا، 4 گواہ لاؤ پہلے تم۔ اب بتائیں نا یار اسلام کیا چاہتا ہے؟ کسی پہ ایسا الزام لگے تو اسلام اسے بچانا چاہتا ہے کہ مسلمان کی جو ہے نا وہ بدنامی نہ ہو، مسلمان ذلت اور خواری سے 2-4 نہ ہو ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے بھائی اسلام بچانا چاہتا ہے ان کی عزتوں کو۔ 4 گواہ رکھے اور مرد رکھے، عورت بھی نہیں شامل کی، کیونکہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ ایسے ہی کسی کے بارے میں ایسے دشمن ہوئی تو الزام ٹھوک دیتی ہیں ایسے ہی۔ میں نے خود دیکھا تھا اسے یہ کام کرتے ہوئے، قسم چکا لو میرے کو، نہیں بھائی سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو یہ عورت کی گواہی حدود میں جہاں بھی سزا لگنی ہے وہاں پہ عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بالکل قبول نہیں ہوتی گواہی۔ تو یہ عورت جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ مجھے جناب مظلوم بنایا کہ میری گواہی قبول نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس پر مہربانی فرمائی ہے، اسلام نے اس پر مہربانی فرمائی ہے کہ اس کو گھسیٹا نہ جائے کورٹوں میں، کسی عدالت میں نہ گھسیٹا جائے۔ اور یہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں بتائیں نا بھائی، عورت ویسے بھی کسی کو کچھ کہہ دے جائے تو اس کا سب سے پہلا جو فن ہوتا ہے وہ رونے کا ہوتا ہے، وہ پہلے رونا شروع کر دے۔ اب بتائیں کہ اتنی جذباتی ہو جائے، ایموشنل ہو جائے، رونا شروع کر دے تو وہ کیا کھڑی ہو کے جواب دے گی وہاں یار؟ تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے رحم فرمایا عورت پر۔ آپ آج دیکھ لیں ایک بندے کا کیس بن جائے کتنے سالوں تک اسے کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ اب ایک عورت جو ہے بیچاری وہ جناب بہاول نگر سے اسے طلب کیا جائے یہاں لاہور، اور ہر مہینے اس کی پیشی ہو، حضرت جج صاحب آئیں نہ وہاں، اور اس کا منشی جو ہے وہ تاریخ لکھ کے دے دے اگلے مہینے پھر آنا ہے، اگلے مہینے پھر آنا ہے، اس طرح کر کے وہ آتی رہے، وہ کیس چلے اس کا جناب 12 سال۔ بتائیں عورت کا کیا بنے گا بیچاری کا؟ وہ پیچھے بچوں کا خیال کرے یا پھر کوٹوں میں جائے، کیا کرے گی بیچاری؟ وہ تو کھجل خوار ہو جائے گی، کسی کھاتے کی نہیں رہے گی وہ تو بیچاری۔ اس لیے اسلام نے اس پر مہربانی فرمائی کہ فرمایا کہ حدود کے معاملے میں عورت کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اور کئی معاملات ایسے بھی ہیں جہاں پر صرف ایک عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے، وہاں مرد کی گواہی نہیں ہے۔ تو یہاں مرد نے تو آج تک چیخنا چلانا شروع کی کہ یار میرے پر ظلم ہو گیا ہے، میری گواہی قبول کیوں نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر رضاعت کا مسئلہ ہے، دودھ پینے پلانے کا مسئلہ ہے، وہاں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ ایک عورت کیا تھی کہ فلاں بچے نے فلاں عورت کا دودھ پیا تھا، 1-2 گھونٹ پیے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ یہاں اسلام کہتا ہے کسی مرد کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک عورت کی گواہی قبول ہے بس۔ تو اسلام جو ہے نا یہ ایک منطق کی دین ہے۔ اسلام عقل اور فہم پر بنیاد رکھتا ہے ہر چیز کی، یہ کوئی پاگلوں کا دین نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ اور اپنے حبیب کو عطا کیا ہوا دین ہے۔ ہاں اتنا عظمت اور شان والا دین ہے بھائی، بندہ پڑھے تو صحیح سے، ایسے بیٹھ کے تراش شروع کر دینے چمگادڑ کی طرح۔ چمگادڑ ہے نا جی، دن کے وقت پورا دن اس کی آنکھیں کی دوسری رات کو آنکھیں کھولتا ہے۔ اب وہ غریب چمگادڑ جو ہے وہ خود اس کی آنکھیں نہ کھلیں،
اور رات کے وقت کہے جی بکواس کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سورج جو کہاں ہوتا ہے ہمیں تو کبھی دکھائی نہیں دیا. بندہ یہی کہہ رہا ہو پاگل تو آنکھیں تو کھول پہلے, آنکھیں تیری بند ہیں اور اعتراض کرتا ہے تو سورج پر. سارا دن تو تم نے آنکھیں نہیں کھولی, سارا دن تیری آنکھیں بند رہی ہیں اور رات کو تو بکواس شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کر کے بھائی ان لوگوں کو بھی ہماری دعوت ہے, خدا کے لیے آپ دین کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا رب تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک حکم جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ عقل اور خرد پر ہے. یہ اللہ کا بات ہے کہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو, ہماری عقل میں نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے یعنی اسلام کے احکامات جو ہیں ما برائے عقل ہو سکتا ہے, خلاف عقل کوئی نہیں حکم. رب تعالیٰ کا ایک بھی حکم خلاف عقل نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ, میں کہ 4 گواہ تم ان کی گواہیاں لے لو. فَإِن شَهِدُوا, اگر وہ گواہی دے دیں تو فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, انہیں گھروں میں قید کر دو, روک رکھو انہیں گھروں میں. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جس آیت کریمہ میں زانی اور زانیہ کی سزا کا بیان ہے, تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خذوا عنی, مجھ سے لے لو, مجھ سے لے لو. حکم رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ مقرر فرما دیا ہے. یعنی وہ جنہیں قید کرنے کا حکم تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو, یہ عورتوں کو گھروں میں قید کرنے کا حکم ہے, جن کو قید کرنے کا حکم تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا بیان فرمائی ہے شادی شدہ کے لیے اور کنواری کے لیے, شادی شدہ مرد کی بھی اور کنوارے مرد کی بھی, وہ سزا اللہ آقا علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی. آقا علیہ السلام نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یعنی کہ اگر اسے رجم ہونا ہے تو وہ بھی جناب آسانی والا کام ہے, اس طرح قید ہو کے پڑی رہے گی, بدنامی ساتھ ہوتی رہے گی. رجم ہونا ہے اس نے, اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا, رجم ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لے گی, مرجومہ ہو جائے گی تو یعنی کہ اس کی وفات کی صورت میں, اس کی وفات بھی توبہ کی صورت میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعام بھی ہے. جیسے آقا علیہ السلام کے صحابی مسلم میں حدیث بات ہے, آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے انہیں سزا لگوائی. سزا لگنے کے بعد تیسرے یا چوتھے دن, مسلم میں حدیث شریف ہے, تیسرے یا چوتھے دن آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں اور بھی کچھ حضور کے خدام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے وہاں جا کر ان کے لیے دعا بخشش کی, اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس غلام ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو توبہ کی ہے, جو توبہ کی ہے, تو میں اگر یہ پورے مدینے کے لوگوں کو بانٹ دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں, مطلب یہ ہے کہ سزا پانے کی صورت میں اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. وہ توبہ کر کے جائے, توبہ کرے بھی. اب انہوں نے توبہ کی نے خود جا کے پیش کیا ہے, حضور مجھ سے خطا ہوئی ہے, آپ مہربانی فرمائیں. تو یہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اسے یعنی کہ اگر مرجومہ ہو جاتی ہے, مرجوم ہو جاتا ہے, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کرنا مقرر کیا ہے. یعنی کہ زندگی سارے لوگوں کے تانے سنیں, باتیں سنیں, عورت گھر میں پڑی رہی قید ہو کر, تو یہ ساری کے ساری اس کے لیے مشکلات تھی, پریشانی والی باتیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا فرما دی. اب دیکھیں جی آگے, واللذان یاتیانها منکم فاذوهما, یہاں پر اغلام بازی جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ کرے اور عورت مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ کرے. اس کے پچھلے مقام میں یہ LGBTQ جو ہے, LGBT جو اس کام کو نعوذ باللہ من ذالک حلال جانتے ہیں اور اسے حقوق انسانی میں سے شمار کرتے ہیں, اور وہ ذلیل لوگ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ قوانین بنانے شروع کر دیے ہیں, بل پاس کرا کے ایکٹ بن گئے ہیں. لیکن ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ امریکہ میں کچھ علاقوں کے اندر یہ پاس ہوا تھا, تو انہیں وہاں پہ روڑا ڈال دیا, وہاں پہ ختم کر دیا گیا. ابھی پھر کچھ علاقوں میں پھر یہ انہوں نے جائز کر دیا ہے. تو وہاں لوگ جو ہیں وہ بڑا شور ڈال رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا خاندان نظام تباہ برباد ہو جائے گا اگر یہی اس طرح کا معاملہ چلتا رہا. بہرحال وہ جو ہیں وہ کافر ہو کر رولا ڈال رہے ہیں, ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے والے اس کے فضائل سنا رہے ہیں. یہی LGBT کے لوگ وہی نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جو دو مرد جو ہیں آپس میں کریں, یا مرد عورت کے ساتھ پچھلے مقام میں کرے, تو میں ان کی کیا سزا ہے جی, فعاذوہما, یہ ذہن میں رہے یہ حکم بھی ان کی اس سزا کے آنے کے بعد, آنے سے پہلے کیا ہے. وہ جو سزا رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ائمہ میں اختلاف ہے کہ جو بدفعلی ہے جسے اغلام بازی کہتے ہیں, یہ یہاں پہ میں روک کے نا ایک بات ضروری کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اسے ایک لبادت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لبادت کہتے ہیں. اور اس عمل کے کرنے والے کو لوٹی کہتے ہیں. یہ ذہن میں رہے, اس عمل کو لبادت اور اس عمل کے کرنے والے کو لوٹی کہنا سخت حرام ہے.
اس میں رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی توہین ہے۔ اب بتائیں نا، کسی کو ابراہیمی کہا جائے وہ خوش ہوگا نا، ابراہیم علیہ السلام کا غلام ہے، اور کسی کو اسماعیلی کہا جائے تو وہ خوش ہوگا، لیکن آج کل یہاں اسماعیلی رب کیوں کہتے ہیں؟ بہرحال آج کل کسی مسلمان سنی کو اسماعیلی کہا جائے اور اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کہے، ان کا پیروکار کہے تو خوش ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کر کے اپنے آپ کو کوئی موسوی کہے، عیسوی کہے، خوش ہوگا، نبی کی طرف نسبت ہے اس کی۔ لیکن آج کل کوئی بندہ کسی کو لوتی کہے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ تو اس میں تو بھائی وہ اسے تو آپ نے لوتی کہہ دیا ہے، اس میں توہین تو رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ہوئی ہے۔ لوتی مطلب لوت والا عمل، یہ لوت والا عمل ہے۔ لوط علیہ السلام یہی کام کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو کفر بنتا ہے بھائی، اگر غور کیجیے تو یہ کفر بنتا ہے، کہنے والا بندہ ہی مان سے جاتا ہے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کا تعلق نہیں اسلام سے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی لمبی ترکیب فرمائی، فرمایا کہ من عامل قوم لوط، سبحان اللہ، کتنے اضافتیں کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من عامل قوم لوط، میں جس بندے نے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کیا، تو قوم جو ہے ان کی صدوم تھی، تو صدومی کہہ دو اس بندے کو، صدومیت کہہ دو یار، لوطی کا کیا مطلب ہے؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پر تو اس سے فعل بھی بنا دی گیا، لا تیلوتو کو مطلب یہ نکالا انہوں نے، انتہائی کبھی حرکت ہے یہ۔ اور کہیں پر بھی قرآن میں حدیث میں ایسے عمل کرنے والے بندے کو لوطی نہیں کہا گیا، نہ حدیث میں کہا گیا نہ قرآن میں کہا گیا۔ تو پھر ایک رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی طرف نسبت کرنا اس عمل کی تو کوئی کفر بنتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بچے، اس کے لیے لفظ جو ہے نا صحیح، وہ غلام بازی ہے، یا پھر یہ LGBT آج لفظ مشہور ہو گیا، لوگوں کو بھی بتائیے اس طرح کو لفظ بول دیا جائے اس کے لیے۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللذان یاتیانہا، فرمایا کہ اگر وہ دونوں مرد ہوں وہ یہ حرکت کریں تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں تکلیف دو۔ تکلیف کیسے دینی ہے؟ انہیں چنڈے پوجے مارنے ہیں، جوتے مارنے ہیں، سلیپر مارنے ہیں، انہیں جناب کھجل خوار کرنا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، سیدھی راہ پر آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ذہن میں رہے، کوئی بندہ جو ہے مجبور ہے، گناہ کی لت پڑ چکی ہے اسے، وہ توبہ کرے۔ کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن میں 70 بار بھی اگر گناہ کرے نا تو 70 بار بھی توبہ کرے، 70 بار بھی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی معاف فرما دے گا۔ ایک بار توبہ کر لیا اس نے، اس کے بعد پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، تو کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پچھلی توبہ اس کی ٹوٹی نہیں ہے، پچھلے گناہ اس کے سارے معاف ہو گئے، معافی قلم سر چکا ہے۔ اب جو نیا اس نے گناہ کی یہ اس کا الگ عمل ہے، اس کے لیے توبہ کر لے گا۔ یہ نہیں کہ اب جو توبہ اس نے پچھلی کی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، ساتھ یہ جو ٹوٹی ہے وہ پچھلی بھی ٹوٹ گئی، نہ پچھلے گناہ اس کے معاف ہو گئے، اگلا لکھا گیا اس نام والے، اس کے لیے بھی توبہ کر لے وہ۔ سمجھ آ گیا مسئلہ نہیں ہے؟ اور یہ یہاں پہ یہ ذہن میں رہے توبہ کے لیے، جس طرح ایمان کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں نا، ایمان کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی تصدیق کرے۔ ایمان کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 2۔ وہ پڑھتے نہیں ایمان مفصل مجمل میں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، مولا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ہمیں نفاق والی کوئی بات ہے نہیں، ہم دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح کر کے 2 لفظ بولے جاتے ہیں اس کے لیے، توبہ و استغفار۔ کیا بولا جاتا ہے؟ توبہ و استغفار۔ جس طرح ایمان کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تصدیق بالقلب اور دوسرا اقرار باللسان، اسی طرح کر کے توبہ کے لیے بھی 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ وہ ہے جی توبہ۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ توبہ کا تعلق نہیں ہے، دل کے ساتھ، دل میں ندامت و شرمندگی ہو، اور استغفار جو ہے اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا ہم، استغفر اللہ پڑھتے ہیں ہم، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کی طرح توبہ کے بھی 2 رکن، ویسے تو توبہ کے 3 رکن بنتے ہیں کہ پچھلے پر ندامت دل میں ہیں اور اس پر استغفار بھی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہے۔ آئندہ نہ کرنے کا عہد تو دونوں سے خود بخود ہی سمجھا جائے گا کہ وہ توبہ کر رہا ہے، پچھلے پہ ندامت ہے تو آگے نہ کرنے کے عہد تو ضروری ہو گئے نا۔ اگر پچھلے پہ آئندہ کرنا ہے تو پچھلے پہ ندامت کس چیز کی پھر؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے علماء نے
توبہ کے 3 ارکان بتائیں. پچھلے پر ندامت ہو، اس پر استغفار ہو، اور کیا ہو؟ آئندہ نہ کرنے کا پکا پچھلے پر شرمندگی ہو. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں تنگ کرتا رہے، انہیں تانے دیتا رہے، انہیں شرمندہ کرتا رہے، انہیں ذلیل کرتا رہے، ان کے گلے شکوے کرتا رہے، لوگوں تک پہنچاتا رہے. یعنی یہاں کئی سارے لوگ بیچارے توبہ بھی کر لیں پھر بھی لوگ جان نہیں چھوڑتے، ہے یہ نہیں؟ وہ توبہ بھی کر لینا پھر بھی انہیں چھیڑتے رہتے ہیں. تو یہ انتہائی گھنونی حرکت ہے. یہ اس مسلمان کو آر دلانا ایسے جرم پر، ایسے گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کسی مومن کو جو گناہ سے توبہ کر چکا اس پر آر دلائے، اسے شرمندہ کرے، آقا علیہ السلام ارشاد میں اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ خود گناہ نہ کر لے. اس گناہ میں مبتلا ہوگا وہ پھر مرے گا. وہ اندازہ لگائیں کتنی کبھی حرکت ہے یہ، کسی مسلمان کو تانے دینا اور اس کے اس گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، میں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں. یہ ذہن میرے آج جو معاشرہ چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، جو حالات ہیں ہمارے، جی ہر طرف جو ہے فتنے، ہر طرف فلمیں ڈرامے ہیں اور ایسا بھی یہی سب ماحول ہے. تو یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں تو گل بسیار شد پیلا بلغ زند ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب کیچڑ زیادہ ہو جائے تو ہاتھ بھی پھسل بٹھائے پڑتے ہیں جی. گناہ سے صرف دو ہستیاں پاک ہیں، ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت اور ایک ملائکہ کی جماعت. ٹھیک ہے نا. ان کے علاوہ جو ہے وہ محفوظ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے انہیں. تو باقی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جتنے بڑا نیک کیوں نہ ہو اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. بھائی ممکن ہے، وہ گناہ سے خالی نہیں ہے کوئی بھی بندہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، میں آدم علیہ السلام کی اولاد. یہ دن میرے جہاں پر بھی یہ کل کا لفظ آتا ہے وہاں پہ استثناء ضرور ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ گناہ پر انہیں قدرت ہی نہیں ہے. ایک طرح سے انہیں گناہ پر قدرت ہی نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو. تو یہ آقا علیہ السلام میں کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں، سارے گناہ گار ہیں. فرمایا خیر الخطائین التوابون، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین گناہ گار. اندازہ لگیں یہاں کو کہہ سکتا ہے یار بہترین چور جو ہے نا، بہترین مجرم جو ہے نا کون ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح؟ بہترین ڈاکو جو ہے نا نہیں نہ کہتے اس طرح. پھر ہمارے ہاں کچھ قوم پیدا ہو چکی ہے کہتے ہیں چلو چوری کرتا ہے لگاتا تو ہے تو بہترین نہیں، ان سے تو بہتر ہے نا، فلانے سے تو بہتر ہے نا. جی اس نے عورتوں کو جناب نچوا دی، کہتے ہیں عورتیں نچوائی نا، کسی کا دل تو نہیں توڑا اس نے. بات تو بڑی ٹھیک ہے بھائی. جو بندہ جناب کسی کی چوری کر لے کہتے ہیں یار چوری کی اس نے، تھوڑا کیا اس نے، ٹھیک ہے کہ کسی کا ایک گناہ اس کو کر رہا ہے تو اس کو بالکل چھوٹ دے دی جائے، یہ تو بات ہی غلط ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر التوابین خیر الخطائین، بہترین گناہ گار جو ہے نا وہ ہیں التوابون، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اللہ اکبر. جو توبہ کر لیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہترین لوگ ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ قبول کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے نا. رب تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو فرماتا ہے، یہ ہے نا لکھنے والے اعمال ہمارے، انہیں فرماتا ہے کہ بندے سے گناہ ہو جائے میں 3 دن نہ لکھنا، 3 دن سے گناہ نہ لکھنے سے نام اعمال میں. عرض کرتے مولا کیوں کیا وجہ ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے لہٰذا اس کا گناہ نہ لکھنا. اللہ کیسا کریم ہے یا رب مالک. اللہ اکبر کبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم یتوبون من قریب، میں پھر فوراً توبہ کر لیں. جی ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. رب کو بھی پتہ ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے، رب حکمت والا اسی لیے تو اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. رب کو پتہ تھا یہ انہوں نے گناہ کرنے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اب جو جس بندے سے بھی گناہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. کوئی رات بغیر توبہ کے نہ گزارے بندہ، کوئی رات بغیر توبہ کے
نہ گزارے، رات کو توبہ کر، جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کریمہ کا سامنے چاہنا کہ میرا جو غلام جو ہے نا، کوئی غلام اس سے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لے، وہ نیکی اس گناہ کو کھا جاتی ہے، نیکی اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی فوراً توبہ کر لے اور کوئی نیکی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔